بیٹا تم نے اپنی وہ فیلنگ بتایا کہ پہلے ایسا اچھا ہوتا تھا اور اب جو ہے نہیں ہو رہا ہے، اور تم لوگ کو اس پر افسوس بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، دینی اعمال مزے کے لیے نہیں ہوتا۔ دینی اعمال میں مزہ ہے اس لیے کریں گے نہیں، جس وقت مزہ آتا ہے اس وقت اجر کم ہوتا ہے، ثواب کم ہوتا ہے، اور جس وقت مزہ نہیں آتا اس وقت ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر بندہ وہ اعمال کو کرتا رہتا ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مزہ آتا ہے تو جی چاہتا ہے کرنے کے لیے، تو کیا تو مزہ بھی آیا اور نیکی بھی ملی، اور جب جی نہیں چاہ رہا تھا تب کیا تو نیکی بھی ملی اور مجاہدی کی وجہ سے ایمان بھی بڑھ گیا۔ خالی نیکی نہیں ملی، نیکی بھی ملی اور ایمان بھی بڑھ گیا۔ اس لیے اعمال مزے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، مزہ نہیں، اللہ کی رضا۔ اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بندے کی کیفیت ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی کتنا بڑا اللہ والا ہو اس کو بھی یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے۔ اس کیفیت میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 14 یا 20 سال تک، مجھے بھول ہو رہی ہے، واقعہ صحیح ہے کہ 14 یا 20 سال تک ان کو مزہ آیا ہی نہیں، اور یہ 14 یا 20 سال میں ہی وہ اولیاء کے سردار بنا دیے گئے۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر۔ جی چاہنا یہی ہے کہ مزہ آ رہا ہے تو کر رہے ہیں، اور مزہ نہیں آیا تو نہیں کریں گے۔ تو جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر۔ اگر جی چاہنے کے وقت تو نے کیا تو تیرے لیے کیا، اور جی نہیں چاہا کیا تو رب کے لیے کیا۔ اس لیے بیٹا یہ شیطان کے سوہروے ہیں پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بچیاں بڑے آرام سے مزے لے کر تلاوت کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی سمجھ لو اس کی چالوں میں ایک چال ہے کہ کچھ دن تک ایسی لذت، ایسا مزہ ان کو آئے نیک اعمال میں کہ یہ اس کے عادی ہو جائیں، اور پھر میں کیفیت بدل دوں گا جب وسوسے کے ذریعے، تو یہ ڈپریشن میں چلی جائیں۔ اب کیا فائدہ، اب تو اعمال میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ شیطانی دھوکے ہیں۔ اعمال مقصود ہے، مزہ مقصود نہیں ہے۔ اعمال میں مزہ آئے یہ مقصود نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ صرف اعمال ہیں۔ اس لیے بیٹا جب جی نہیں چاہتا اور مزہ نہیں آتا تو بندے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوتا ہے اعمال کرنے پر کہ اس کو نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، اور مجاہدہ ہونے کی وجہ سے جی نہ چلنے کے بعد بھی وہ کرتا ہے تو اس کو نیکیوں کے ساتھ اس کی ہدایت، ایمان کی سطح بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے دوام میں کے ساتھ اعمال کرو۔ اس سے مطلب نہیں کہ لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، یہ اختیار کرنے کو کہا بھی نہیں گیا، یہ اختیاری چیز بھی نہیں ہے، یہ اپنے سے حاصل ہوتی نہیں۔ کبھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا مزہ چکھاتے رہتے ہیں تاکہ بندے اور بندیاں اعمال میں لگے رہیں، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو یہی کہ اعمال کرتا رہے اخلاص کے ساتھ۔ ایک شیخ کو ان کے ایک مرید نے لکھا، مرید بھی بڑے لوگوں میں تھے، عالم تھے، اور شیخ بھی زبردست عالم تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت میں آپ کے پاس جب آتا ہوں اور آپ کے ہاں قیام کرتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اور جب وہاں سے واپس آتا ہوں، اپنے گھر آ جاتا ہوں، تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے بدلتی نہیں۔ پہلے دل کی کیفیت آپ کے پاس سے آنے کے فوراً بعد یہ ہوتی تھی کہ رات کا انتظار ہوتا کہ رات ہوگی جلدی سو جاؤں گا، پھر بہت جلدی اٹھ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، پھر اللہ سے باتیں کروں گا، مناجات کروں گا، تلاوت تسبیح کروں گا، وہ کرنے والے سارے اچھے اعمال۔ انتظار رہتا تھا کہ رات جلدی سو جاؤں اور جلدی اٹھوں، اور بہت ہی کیف ہوتا تھا اور جی بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ اب تو افسوس ہے، جیوں وقت گزرا ساری کیفیت میری ختم ہو گئی، نہ جوش ہے نہ انتظار ہے، مگر کسی نہ کسی صورت سے جبر کر کے طبیعت پر عمل کر لیتا ہوں۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا، شیخ نے، کہ تمہارا یہ حال تم کو مبارک ہو، پہلے تم کو شوق اٹھاتا تھا، اب تم کو اخلاص اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت اٹھاتی ہے۔ یہ ہے اصل بیٹا۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔